اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التَّحْدِيدُ بِبُلُوغِ الْمِثْلَيْنِ فَهُوَ لِحَدِيثِ جابر، کہہ رہے ہیں کہ جو محدد کیا گیا ہے کہ سایہ کسی بھی شاخص کا یا کسی بھی چیز کا دو ڈبل ہو جائے، اور یہ کس کی حدیث کے مطابق ہے؟ جابر کی۔ کیا ہے؟ الوقت ما بین ہذین من المثل الی مثلین، کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت جو مثل سے اور مثلین کے درمیان ہے، یعنی مثل سے مثلین کے درمیان کا جو وقت ہے۔ قال الجزیری مشہور ان بین الظہر والعصر اشتراکا فی الوقت، صحیح ہے، مشہور ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہے، یعنی مثل سے مثلین تک ہونے تک جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ مشترک وقت ہے ظہر اور عصر کا۔ کیسے مولانا؟ بقدر 4 رکعات فی الحضر، یعنی انسان اگر حاضر ہے اپنے وطن میں تو اس وقت 4 رکعت، نہیں ان کے یہاں 4 ہے، ظاہر و ظہر کی، ایسا نہیں ہاں تو ارے کہتا رہا ہوں، یہ آ کے تو دیکھو، یعنی جو درمیانی وقت ہے مولانا، ایک مثل ہو گیا، جب تک مثل نہیں ہو جاتا تو جو اس کا اول وقت ہے، کہا والعصر اشتراکا فی الوقت بقدر 4 رکعات فی الحضر، اگر آپ اپنے وطن میں موجود ہیں تو 4 رکعت کے برابر جو آپ نماز پڑھیں گے۔ وَإِثْنَيْنِ فِي السَّفَرِ، اور سفر میں ہے تو 2 رکعتیں، ٹھیک ہے۔ وَهَلْ اشْتِرَاكُهُمَا فِي آخِرِ وقت الظُّهْرِ، کہ کیا یہ دونوں نمازیں مشترک ہیں ظہر کے آخر وقت میں بھی، او فی وقت اول وقت العصر، صحیح ہے، یا عصر کے اول وقت میں مشترک ہے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ یہ جو نماز کا وقت ہے مشترک وقت ہے، کیا وہ ظہر کا اول وقت ہے یا عصر کا اول وقت ہے؟ قولانی مشہوران، نہیں مولانا، ظہر کا آخری وقت اور عصر کا اول وقت، قولانی مشہوران، 2 قول مشہور ہے اس مسئلے میں۔ قال اسحاق آخر وقت الظہر و اول وقت العصر، ظہر کا آخری وقت اور عصر کا اول وقت، یشترکانی فی قدر الصلاۃ، تو وہ وقت مشترک ہے نماز کے برابر، یعنی جتنی دیر میں نماز ظہر کی ہوگی وہ ظہر کا وقت ہو جائے گا، اور جتنے میں عصر ہوگی وہ عصر کا وقت ہو جائے گا، وہ وقت مشترک ہے۔ وَحُكِيَ ذَلِكَ ابن المبارک، اور حکایت کی گئی ہے ابن مبارک کی جانب سے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول کی حدیث کے مطابق، فی حدیث ابن عباس، اس حدیث کو ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ صلی جبریل بہ الظہر لوقت العصر بالامس، کہ جبریل نے میرے ساتھ نماز پڑھی وقت عصر میں کل، بالامس یعنی کل۔ وقال المالک وقت الاختیاری الی ان یصیر ظل کل شیء مثلہ، کا جو اختیاری وقت ہے وہ اختیاری وقت تب تک ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے۔ ووقت الاداء الی ان یبقى من غروب الشمس قدر ما یؤدی فیہ العصر، اور اس کے وقت کی ادا کا تب تک وقت ہوتا ہے جب تک غروب شمس سے پہلے اتنی مقدار جس میں نماز عصر ادا کی جائے۔ یہ کس کا وقت ہوگا مولانا؟ ظہر کا، صحیح ہے نا؟ کب تک وقت ہوگا؟ جب تک اس کا غروب میں اتنا وقت ہو کہ جتنے میں نماز عصر پڑھی جا سکے، جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا؟ ذالک لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ عصر کا وقت ہو جائے گا، آخری وقت، صحیح ہے۔ ذالک لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ جمع بین الظہر والعصر فی الحضر، ہاں
اس لیے کہ ایک روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدینے میں رہتے ہوئے بھی کیا کیا مولانا؟ ظہر اور عصر کو کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. نہ جتنی مقدار میں ظہر آپ کی عصر ادا ہو جائے. اگر وہ مقدار کامل والی ہے تو کامل والی، ناقص والی ہے قصر والی تو قصر والی. یعنی اس کا یہ ہے کہ اس میں تو وہ بھی ایک لمٹ ہو گئی. اس کی لمٹ کیسے قرار دے دی گئی؟ ان رکعتوں کو قرار دے دی گئی. وہ رکعتیں عصر کی نماز اگر آپ کی 4 رکعت ہے، 4 رکعت اطمینان والی چاہے جلدی والی، جتنے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کا وقت کس کا ہے؟ ظہر کا. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں پہنچ رہے ہیں، کہیں سفر پہ گئے ہیں، آپ باہر سے اب آئے، اپنے وطن واپس آئے، اتنا آئے کہ 7 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد نماز مغرب شروع ہو جائے گی، اذان شروع ہو جائے گی. اب آپ کو ظہر اور عصر آپ کی باقی ہے. آپ ظہر نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عصر پڑھیں گے. ظہر کو بعد میں قضا کریں. کیوں؟ ترتیب کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ابھی وقت کس کا ہے؟ عصر کا. دونوں پڑھنے جائیں گے تو عصر قضا ہو جائے گی، کیونکہ عصر کا مخصوص وقت ہے. تو اس صورت میں ظہر کو کیا کریں گے؟ عصر کو مقدم کر دیں گے، ظہر کو قضا کریں گے. آئے سمجھ میں؟ اس کا یہ فائدہ ملے گا مولانا. تو کہہ رہے ہیں بنا کسی علت کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کی مولانا؟ کس کی ہے یہ؟ مالک کی. کس کا یہ قول ہے؟ یہ مالک کا. کیا کہا ہے کہ رسول حضر میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ نماز ظہر اور عصر کو جمع کیا ہے. والتحقیق، تحقیق کیا مولانا؟ انه لا خلاف بین المذاہب الخمسہ بالنیت الى تحقق الوقت المشترک بین الصلاتین. کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب خمسہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے نیت سے لے کر، صحیح ہے، اس وقت تک کہ جب دونوں نمازوں کا وقت کیا ہو جائے؟ مشترک ہو جائے. صحیح ہے نا؟ تب تک کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. سارے بھائی ظہر کا بھی ان کا کیا وقت ہے؟ مثلین کا قول آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کوئی وقت ہے؟ آپ کو کوئی فرق ہے؟ وعلیہ یمکننا ان نقول، اور اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں ان وقت الظہر الخاص اول الزوال بقدر ما يتسع فيه 4 رکعات. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں اب اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظہر کا جو خاص وقت ہے وہ زوال کا اول وقت، کہ جس میں انسان 4 رکعت ادا کر سکے. ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہے. زوال ہوا، زوال کے بعد جس مقدار میں آپ 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں ظہر کا، وہ اول وقت خاص وقت ہے، اور اس کے بعد وقت مشترک ہے نا؟ وقت العصر، اور جو وقت عصر کا خاص وقت ہے، آخر النہار بقدر ما يتسع 4 رکعات. اتنی نہار کے دن کے آخر وقت میں اتنی مقدار میں جس میں انسان 4 رکعت ادا کر سکے، وہ وقت کا کیا ہو جائے؟ عصر کا خاص وقت ہوگا. فلا يستباح في الوقت الخاص الا الواجب المخصوص اجماعا عند المذاهب كلها. ہاں مولانا، تو پھر صحیح نہیں ہے کہ خاص وقت میں سوائے واجب مخصوص کو نماز ادا کیا جائے اجماعاً. یہ اجماع ہے تمام مذاہب کے یہاں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، جو اول وقت ہے ظہر کا، اس وقت اگر بھولے سے کوئی عصر کی قضا، عصر کی نماز ادا کرنا چاہے، اس کی ہوگی؟ نہیں ہوگی، چونکہ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا. اسی طرح سے اگر کوئی عصر کے مخصوص وقت میں ظہر ادا کرنا چاہے، اس کی ظہر نہیں ہوگی، اسے کیا پڑھنا ہے؟ عصر پڑھنا. وہی کا فلا یستباح، پھر مباح نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ فی الوقت الخاص، کہ جو خاص وقت ہے،
इल्ला अल वाजिबुल मखसूस, कि जो उस वक्त जो नमाज मखसूस है उसी को अदा किया जाए, इजमाअन इंदल मज़ाहिबिल कुल्लिहा, और ये इजमा है तमाम मज़ाहिब के यहाँ। फयुस्बिहु ज़ाइद अनिल वक्तैन अल खासैन वक्तन मुश्तरकन बैन सलातैन। कह रहे हैं इस तरह से जो जायद वक्त है दोनों वक्त के खास के अलावा, सही है, अव्वल वक्त और आखिर वक्त के अलावा जो जायद वक्त है, वक्तन मुश्तरकन बैन सलातैन, ये दोनों नमाज के दरमियान क्या वक्त मुश्तरक है। वह हुवल मुस्तफादु मिन रिवायात, और ये इस्तिफादा किससे किया गया मौलाना? रिवायात से। ज़ालिका लिअन्नल वक्तल मुश्तरकल मुस्तफादु मिन रिवायात, इसलिए कि जो वक्त मुश्तरक है उसका इस्तिफादा किया गया है किससे? रिवायात से। यतहक्कतु फतरतुल हासिला बैनल वक्तैनिल खासैन, सही है, और इसका मौका होता है मौलाना उस वक्त में कि जो नमाज के दोनों खास वक्त के दरमियान का फासला होता है, उसको क्या बोलेंगे? फतरा बोलेंगे। वो वक्त के जिसमें कोई नमाज नहीं है। अव्वल वक्त किससे मखसूस हो गया? जोहर से। आखिरी वक्त मखसूस हो गया असर से। इसके बाद इसके दरमियान का जो वक्त हो रहा है वो क्या हो जाएगा? मुश्तरक होगा और खास हो। मुश्तरक होगा दोनों वक्त के यानी मखसूस वक्त के दरमियान जो भी वक्त है वो फतरा होगा, मुश्तरक होगा। वह इख्तिसासुहु बिक़दरि अर्बअ रकातिन यहताजु इला दलीलिन यदुल्लु अलैहि, कह रहे हैं, और उसकी मिकदार को अगर 4 रकत के बराबर मखसूस कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें? उसके बारे में दलील पेश करें, वो दलील की मोहताज होगी। अज़िफु इला ज़ालिका वुजूदुन नसस वुजूदुन नुसूस, ये इंशाअल्लाह आइंदा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।